السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مجھے موضوع یہ دیا گیا کہ اس پرفتن زمانے کے اندر ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، کہ فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، طرح طرح کی بے راہ روی کی صورتیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس پرفتن زمانے کے اندر اپنے آپ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، یہ موضوع ہے جس کے متعلق میں انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب یہ لفظ استعمال کرتے نا پرفتن، مشکل زمانہ، تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایسی آزمائش کے اندر ہیں کہ ہم سے پہلے کبھی ایسی آزمائش گزری نہیں ہے۔ ہم پرفتن کا مطلب، جب ہم کہتے ہیں نا پرفتن دور کے اندر ہمارا زمانہ بڑا پرفتن ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پر جتنے فتنے ہمارے زمانے کے اندر آئے اتنے پہلے کبھی نہیں آئے۔ حالانکہ یہ باتیں کسی درجے کچھ چیزوں میں ہم کہہ سکتے ہیں شاید یہ حقیقت کے موافق بھی ہوں، لیکن عمومی طور پہ یہ بات بالکل حقیقت کے موافق نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے فتنے گزر چکے ہیں اور ان فتنوں کے زمانے میں ثابت قدم رہنے والے رہ چکے ہیں، وہ ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے اپنا گزارا کیا ہے۔ میں ایک دو واقعات سے پرانی باتوں سے ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرعون کا نام تو سنا ہوگا، مشہور کافر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اور ہمارے زمانے میں نا بڑے بڑے دشمنان اسلام رہے ہیں، لیکن خدائی کا دعویٰ کرنا بہت ہی ایکسٹریم لیول کی چیز ہوتی ہے کہ کوئی خدائی کا دعویٰ کرتے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ یعنی اس کو اپنی طاقت، اپنے لشکر، اپنی فوج کو اتنا گھمنڈ تھا، اور ایسا اس کا مضبوط وہ ایک ٹیکا تھا اپنی ریاست کے اوپر کہ یعنی وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا ذبح کروا دے، ان کے بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اتنی طاقت تھی اس کے پاس۔ یعنی ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اس درجے کی بات، کہیں سے آوازیں اٹھتی ہیں، کہیں سے کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں تنقید کا سوال ہی کوئی تنقید ہی نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا تھا اس سے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اور فرعون کے دربار کے اندر جہاں پہ اتنی طاقت موجود تھی، تو وہاں پہ کسی کا مسلمان ہو جانا اور وہاں پہ اپنے اسلام کا برملا اظہار کرنا اور پھر اس اظہار کے بعد تکالیف کو سہنا، وہ بڑا فتنہ تھا یا آج کے زمانے کا ہمارا فتنہ بڑا ہے؟ اب اس یعنی فرعون کا ماحول جہاں پہ عیاشی کی ہر چیز موجود تھی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اسی دربار میں رہتے ہوئے، اسی گھر میں رہتے ہوئے، وہ اسلام اپنا جو بھی اللہ رب العزت کا برحق دین تھا، موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین تھا، وہ اللہ پر ایمان بھی لے کر آئیں، ثابت قدم بھی رہیں اور ساری تکالیف کو سہا بھی۔ یعنی فرعون نے بہت کوشش کی کہ اس کو پھسلا دوں کسی طریقے سے، نہیں مانی، اس نے پتھر رکھا سینے کے اوپر، ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے، طرح طرح سے اذیت دی، لیکن وہ پھری نہیں وہاں سے۔ اب وہ بڑا فتنہ تھا یا آج کا بڑا فتنہ ہے؟ ابھی سوچنی چاہیے نا۔ یعنی آج کے پرفتن دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے فتنوں جیسا کوئی فتنہ گزرا نہیں ہے۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکل آئے تھے، پھر ایک غار میں ایک زمانہ انہوں نے وقت گزارا، انہوں نے اس کے بعد پھر وہاں سے واپس چلے گئے، واپس نہیں گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا، پھر سلانے کے بعد وہ اٹھے اور سب کچھ۔ اب یہ تو اس کہانی کا بیرونی رخ ہے نا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ وہ نوجوان وہاں کے شہزادوں کی طرح رہنے والے لوگ تھے، اور ان کے اوپر یہ پریشر تھا، ان کے پاس ایک نوجوان کو جو چیزیں پسند ہوتی نا، ایک مرد کو جو چیزیں پسند ہوتی، کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دولت، شہرت، عورت، تینوں چیزیں دستیاب تھیں۔ پیسہ بھی شہزادوں کی طرح رہ رہے تھے، نوجوان تھے، اللہ نے جوانی بھی دی ہوئی تھی، اب ساری کی ساری آزمائشیں موجود تھیں، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی کہانی یہ بتائی کہ تین لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو
وہاں سے اس ساری لیوش قسم کی زندگی سے نکال کے ایک غار میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آ گئے تھے. باقی تو وہ اللہ کا معاملہ تھا کہ اللہ نے ان کو سلا دیا. ان کو تو نہیں پتا تھا اللہ سلائیں گے یا نہیں سلائیں گے. ان کو تو یہی پتا تھا آگے ڈیڈ اینڈ ہے بھائی, یہاں سے نکل کے بھاگو, ایمان کو بچاؤ, آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کوئی تصویر سامنے نہیں تھی. تو حالات اس وقت ان کے لیے مشکل تھے یا آج کے لیے مشکل تھے؟ ان کے حالات مشکل تھے, ساری آزمائشیں سہولیات کے ساتھ. وہ ہم تو ہمارے ہاں ایک نوجوان کے پاس جو امکانات ہیں نا گناہ کرنے کے, ان میں سے بہت سارے امکانات ایسے ہیں کہ جو صرف ہماری ایک ہمارے سافٹ سکلز کو برباد کرنے والے امکانات ہیں. حقیقت ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی. میں بڑی واضح بات کروں گا. مثال کے طور پہ ایک نوجوان کو وہ کچھ ایسی تصاویر دیکھتا ہے یا کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے, کوئی ایسے کلپس دیکھتا ہے کہ جس میں اس کے نا اندر کے جذبات بھڑک رہے ہوں جس سے. اب وہ کیا حقیقت میں اس کو مل جائے گی وہ چیز؟ حقیقت میں تو نہیں مل رہی اس کو. وہ تو صرف کچھ مناظر ہیں جس سے وہ اپنی آنکھوں کی شہوت پوری کر رہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان جس فتنے میں پڑا ہوا ہے اس سے اس حقیقت تک پہنچنے کا امکان بھی کوئی نہیں ہے, اور اس کو خود بھی اس کا نہیں پتا کہ اس کو خود بھی پتا ہے کہ میں اس تک پہنچنا میرے لیے شاید ہی زندگی مشکل ہے. میں تو فلانی اداکارہ کو اگر دیکھ رہا ہوں تو اس تک پہنچنا میری لیے زندگی میں ممکن ہی نہیں ہوگا. اچھا, لیکن میں جن لوگوں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے لیے ساری چیزیں ایکسیسیبل تھیں, وہ کر سکتے تھے. ان کے پاس پیسہ بھی تھا, شہرت بھی تھی, عزت بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی حفاظت کی, انہوں نے اپنی حفاظت کر لی. اب وہ حفاظت کے طریقے کیا ہیں؟ ایک بات میں نے عرض کر دی کہ ہم اس آزمائش کے اندر نئے نہیں ہیں. یہ آزمائشیں پہلے گزر چکی ہیں. اچھا, ہم لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ یار اس زمانے میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, ہم حرام نہ کمائیں تو کیا کریں, بڑی آزمائش آ گئی ہمارے اوپر, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, چیزیں ہماری ریچ سے باہر نکل رہی ہیں, تو لہٰذا ہم اگر جھوٹ نہ بولیں تو کیا کریں, کاروبار چلے گا کیسے, اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں, صرف صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو جو فقر اور جو تنگ دستی اس زمانے میں گزری ہے نا, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں صرف ایک بات, یعنی ہمارے ہاں غریب آدمی, بڑا غریب آدمی, بہت غریب آدمی, پھر ایک دفعہ پھر بہت غریب آدمی, وہ کتنے دن میں روٹی کھا لیتا ہے؟ دن بھی اس کا بغیر روٹی کے گزرتا نہیں ہے. اگر چلو گزر جاتا ہوگا ایک دن جس نے کچھ نہیں کھایا, دوسرے دن کھا لیتا ہوگا, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہوگا. میں صحابہ کی بات نہیں کرتا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں, ہمارے گھر میں ایک چاند, پھر ایک چاند, پھر ایک چاند, یعنی مہینے سے زیادہ وقت گزر جاتا تھا, گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. چولہا کس لیے جلائیں؟ آٹا ہو تو روٹی پکائیں کیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں بھائی. چولہا سالن کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, تو کس لیے چولہا جلائیں؟ تو آپ کس پہ کیسے گزارا کیا کرتے تھے؟ کہ دو سیاہ چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, پانی پی لیتے تھے, کھجور کھا لیتے تھے, بس ان دو چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا. یہ تنگ دستی ہے کہیں؟ کیا اس تنگ دستی کے لیول تک کوئی آئے کہ مہینوں مہینوں گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو, کہ مہینوں مہینوں سالن نہ مل رہا ہو, کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہو؟ یعنی آپ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے نا کھانا آیا, وہ جب کھانا دیکھا تو وہ رونا شروع ہو گئیں. تو آپ کیوں رو رہی؟ کہتی میں جب بھی دیکھتی ہوں کھانا, میں دیکھتی ہوں مجھ سے پر برداشت نہیں ہوتا, میں رونا شروع کر دیتی ہوں. میں جب اس کھانے کو دیکھتی ہوں نا, آج کل جو ہمارے اوپر فراوانی آئی ہوئی ہے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سوچتی ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایک دن میں 2 دفعہ پیٹ بھر کے گوشت سے کھانا نہیں کھایا, کبھی ایسا موقع نہیں آیا, ساری زندگی کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا. بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ 2 دن مسلسل بھی کہ آل محمد نے پیٹ بھر کے گوشت سے کھانا کھا لیا, ایسا موقع ہی نہیں آیا کرتا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن دن گزر جاتے تھے, اور جب کھاتے تھے تو بتاتے تھے فاطمہ تیرے باپ کے معدے میں یہ پہلا لقمہ جا رہا ہے اتنے زمانے کے اندر. صحابہ رضی اللہ عنہم کی غربت اس درجے کے اوپر آ چکی تھی کہ ایک غزوہ, اس کو کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع, صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے. غزوہ ذات الرقاع کو رقاع کہتے ہیں عربی زبان میں, جو کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو رقاع کہتے ہیں, رقاع کہہ سکتے ہیں, رقاع کہہ سکتے ہیں. تو یہ نا اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں. کیوں ذات الرقاع کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس زمانے میں جب صحابہ غزوے کے لیے نکلے تو ان کے پاس پہننے کے جوتے نہیں تھے, تو انہیں مجبوراً پاؤں کے اوپر ٹاکیاں باندھنی پڑی کہ تاکہ چلنے میں کچھ نہ کچھ سہولت مل جائے. یہاں پہ کتنے لوگ آپ کو بغیر جوتیوں کے نظر آ رہے ہیں؟ باہر نکلیں کتنے ملیں گے؟ اچھا, جو مل بھی رہے ہوں گے وہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بتکلف ایسے بن کے پھر رہے ہوتے ہیں, جوتیاں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں. تو ہمارا فقر, ہماری غربت تو ان کے قریب ہی نہیں آتی. اچھا, خوف و ہراس, آپ کہیں گے جی ہم بڑے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے یہاں خوف بہت زیادہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسا زمانہ آیا کہ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا, تو وہ رات کو سوتے تھے تو اسلحہ ساتھ رکھ کے سوتے تھے, اپنے تلواریں ساتھ ہوتی تھی, چیزیں ساتھ ہوتی تھیں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اللہ کے رسول کبھی امن کا زمانہ بھی آئے گا, ہم تو اسلحہ نہیں چھوڑ سکتے, ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی حملہ ہو جائے, رات میں حملہ ہو جائے, دن میں حملہ ہو جائے, مکہ والے دشمن ہیں, اس کسی وقت بھی پہنچ سکتے ہیں. اللہ کے رسول کبھی امن کا زمانہ بھی آئے گا؟ اب مجھے بتائیں کہ وہ پرفتن زمانہ تھا یا آج کا پرفتن زمانہ ہے؟
تو فتنے تو اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی فتنے موجود ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آج کل کے زمانوں کے جو فتنے ہیں نا، ان کی پیس اور کوریج زیادہ پھیل گئی ہے۔ یعنی آج کے زمانے کا فتنہ کیا ہے کہ ایک نوجوان کو یا ایک بندے کو، ایک انسان کو گناہ وہاں تک پہنچانے کے، اتنی تیزی سے پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے جو آج سے پہلے نہیں ملا کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کلک آف اے فنگر کہا جاتا ہے کہ آپ ایک انگلی کے کلک سے آپ چیز کو پھیلا دیتے ہیں۔ آپ ایک انگلی کے کلک سے مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو بدنام بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مشہور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز، ہاں پیس زیادہ ہوگی، رفتار تیز ہوگی چیزوں کی، یہ بات تو ہے۔ اور دوسرا یہ ہو گیا کہ حقیقت میں نہ بھی آپ پہنچ سکیں، لیکن اس حقیقت کا جو عکس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ٹیلی فون آ گئے، ہر وقت موبائل ہمارے ہاتھ میں، تو ان چیزوں حقیقتوں کے عکس تک پہنچنا ہمارے لیے پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہو گیا۔ پہلے ذرا تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی تھی، یعنی پہلے اگر مووی دیکھنے کا دل چاہ رہا ہو نا کسی کو، اس کو سینما جانا پڑ رہا ہوتا تھا، خرچہ کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، نکلنا پڑتا تھا۔ اب وہ سب کچھ اس کی چادر کے اندر، اس کی رضائی کے اندر، اس کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ وہ دن میں استعمال کرے، رات میں استعمال کرے، نیٹ ایکسیسیبل ہے اس کے لیے ہر وقت۔ تو اب یہ بات ضرور ہے کہ گناہ تک، بہت سارے گناہوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ فتنہ بہرحال ہمارے اوپر موجود ہے۔ اب ان فتنوں کا حل کیا ہے؟ اچھا، جب فتنے تو اس زمانے میں بھی تھے، لیکن لوگ ان فتنوں سے نکلے۔ اصحاب کہف کے اوپر بھی فتنہ تھا، وہاں سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنے موجود تھے، وہاں سے نکلے۔ تو کیسے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دو سلسلے عطا فرمائے ہیں، ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ کا، اور ایک سلسلہ ہے رجال اللہ کا۔ کتاب اللہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب، رجال اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے۔ دو سلسلے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب کو تنہا آسمان سے کبھی بھی نہیں اتارا۔ ایسا کبھی نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے کوئی کتاب اتار دی ہو اور اس کو سمجھانے والا، پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے دکھانے والا کوئی ساتھ نہ بھیجو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ اللہ رب العزت نے کتاب کے ساتھ نبی کو بھیجا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ اہل زبان تھے نا، یعنی صحابہ سے زیادہ بڑا عربی دان تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ آسمان سے براہ راست کتاب بھی اتار سکتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، کتاب بھی بھیجی، ساتھ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کیوں بھیجا؟ کہ اب کتاب کو عملی شکل میں کر کے دکھانا۔ کیونکہ لوگ جو تھے نا، ان کی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا اعتراض کرتے تھے؟ اعتراض یہ کرتے تھے، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، کہ یہ فرشتہ آنا چاہیے تھا نا، کوئی انسان ہی کیوں آیا ہے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہے، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ نازل کرتے نا تمہارے اوپر، پھر تم نے کہنا تھا ہم تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، انسانوں کے بس کی بات تو ہی نہیں ہے کرنا۔ تو اللہ نے نبی کو بھی انسان بنا کے بھیجا، سب سے کامل اور اکمل انسان بنا کے بھیجا، نبی کے پیروکاروں کو انسان بنایا تاکہ حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کر نہیں سکتا۔ اس لیے میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پرفتن زمانے کے اندر فتنوں سے بچ نہیں سکتے۔ جو یہ کہہ رہے غلط کہہ رہے، خود فریبی مبتلا ہے اور کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ۔ اب میں تھوڑی سی آپ سے ایک اس کی کچھ واضح مثالیں عرض کرتا ہوں جو آپ نے کی اور آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ نے دیکھا بھی مسجد باہر تک ماشاءاللہ بھری ہوئی تھی۔ مجھے تو نہیں پتہ، میں تو یہاں کا مقامی نہیں ہوں، لیکن عام حالات میں جو ہمارے عمومی طور پہ حالات ہیں مساجد کے، وہ یہ کہ عام حالات میں اس کا 20-30% ہوتا ہے اور 70% لوگ دوبارہ مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، آیا نہیں جاتا مسجد، فتنے بہت زیادہ ہیں، دکانداری چھوڑی نہیں جاتی۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ رمضان کے اندر تراویح میں کم از کم 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو آپ نے وہ تراویح پڑھی؟ سارے کہتے ہیں ہم نے پڑھی۔ تو آپ، اس کا مطلب ہے تراویح 1.5-2 گھنٹے کا قیام تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ 1.5-2 گھنٹے کا قیام کر سکتا ہے، وہ دن میں 40 منٹ کی نمازیں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا، تو آپ نے تو رمضان میں کر کے دکھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھ سے فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا، کیونکہ شیطان ایک فریبی میں آپ کو مبتلا کرتا ہے کہ اگر آپ نے فجر کے لیے اٹھے تو پورا دن تو مجھے نیند آتی رہے گی، میرے دن کے کام کیسے چلیں گے؟ آپ اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پورے رمضان کے اندر آپ صبح اٹھتے نہیں رہے، اٹھتے رہیں۔ کہ رمضان میں آپ کام پہ نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے۔ دکان پہ نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے۔ تو پھر وہاں کیا کام نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، کام تو ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فجر پہ اٹھ نہیں سکتا کیونکہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ پورے رمضان آپ ہی نے کر کے دکھایا نا، آپ کے اندر صلاحیتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اللہ نے جو مطالبہ کیا نا میرے آپ سے، ہم کبھی کبھی نا اپنے آپ کو ایک اور دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اب تو نبوت کے زمانے سے بڑی دوری آ گئی ہے، اب تو ہم کمزور مسلمان ہیں، ہم 21ویں اور 22ویں صدی کے مسلمان بننے لگ گئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہم آپس میں کرنا شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ جی میں تو گناہ کر بھی لوں، کو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم 10ویں حصے پہ بھی عمل تم نے چھوڑ دیا تو پکڑے جاؤ گے، بعد میں آنے والے 10ویں پہ بھی عمل کر لیں گے تو نکل جائیں گے۔ یہ کہہ کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔
بات یہ کہ اللہ رب العزت کسی بندے سے اس کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے. اللہ مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ اگر اللہ مطالبہ کریں گے، یہ تو آپ کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ کرنا تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے. تو اللہ رب العزت استطاعت سے زیادہ مطالبہ تو کرتے نہیں، بلکہ میں آپ کو انسان کی صلاحیت کے بارے میں عرض کروں، اللہ انسان کی تعریف بھی بڑے عجیب الفاظ میں کرتے ہیں. آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، سورہ احزاب کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ امانت، یعنی جو شریعت، یہ جو دین ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کے اوپر اتارا، ہم نے آسمانوں سے کہا اس امانت کو تم اٹھا لو. نہیں اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے. پہاڑوں کا تم اٹھا لو، فابینا نہیں اٹھا سکتے، انہیں انکار کر دیا. واشفقن منها ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے ہم اس کو. اللہ کہتے ہیں وحملها الانسان، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. اب یہ انسان نے اچھا کام کیا برا کام کیا؟ اچھا کام کیا نا. تعریف کی جگہ کہ یہاں پہ انسان کی تعریف ہونی چاہیے. انسان کتنا زبردست ہے کہ جو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، جو بوجھ آسمان نہیں اٹھا سکے، اس انسان نے اٹھا لیا. اللہ اگلا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، اللہ کہنے بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. اب یہ تو تعریف کی جگہ نہیں ہے، تو تعریف ہونی چاہیے. اللہ کہنے ظالم اور جاہل ہے. علماء نے یہ بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ انسان کی تعریف ہی کی ہے. انسان کو جو ظلوم اور جہول کا ہے، یہ انسان کی تعریف ہے. اور تعریف کس معنی کے اندر ہے؟ وہ فرماتے ہیں علماء کہتے ہیں دیکھو کسی بندے کو ظالم اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے اندر عدل کرنے کی صلاحیت موجود ہو. اگر اس میں عدل کی صلاحیت موجود نہیں تو اس کو ڈانٹا نہیں جاتا کہ تم عدل کیوں نہیں کیا. اس کی واضح مثال ہے، واضح سی. ایک بندہ ہے جو دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے، اور ایک بندہ جو دیکھ سکتا ہے. بندہ یہاں سے چل کے جا رہا ہے، ایک نابینا جا رہا ہے اور اسے ٹھوکر مار دی گلاس کو، تو آپ اس کو کہتے ہیں یار نظر نہیں آتا تمہیں ٹھوکر مار دی؟ آپ اس کو کبھی بھی نہیں کہتے، کیوں؟ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ اس سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ بھائی دیکھ کے چلو. اچھا لیکن اگر کوئی دیکھنے والا آدمی ہو، کوئی دیکھنے والا نوجوان چل رہا ہے یہاں سے اور وہ جا رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ توجہ نہیں کر رہا، اسے ٹھوکر ماری، پانی گر گیا، آپ فرق یار دیکھ کے چلو، اللہ کے بندو دیکھ کے چلتے ہیں آگے، کس طریقے سے چل رہے ہو تم. اس کو یہ ڈانٹ پڑے گی لیکن نابینا کو نہیں پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ نابینا میں صلاحیت ہی نہیں تھی، اس میں صلاحیت تھی، اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. تو اللہ جب کہہ رہے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم ہے، عدل کی صلاحیت پوری پوری ہے اس کے اندر، عدل کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اسی وجہ سے اس کو ظالم کہا جا رہا ہے. جہولا، جہولا جاہل ہے. کیا مطلب؟ علم کی صلاحیت پوری پوری ہے اس کے اندر، علم کی صلاحیت اس کو میں نے دی ہے. ہاں اب یہ انسان اس علم کی صلاحیت کو استعمال نہ کر کے جہالت میں جا سکتا ہے، یہ اس عدل کی صلاحیت کو نہ استعمال کر کے ظالم ہو سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیکھنے والا آدمی ٹھوکر مار کے کسی چیز کو گرا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہیں آپ کو، اور ان صلاحیتوں کا اظہار آپ کے سامنے رمضان کے اندر ہو بھی چکا ہے. اب اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور نکھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ رجال اللہ اور کتاب اللہ کا سلسلہ ہے. ان صلاحیتوں کو کیسے نکھارنا؟ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ جو ہیں وہ کانیں ہیں جیسے کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. اب سونے اور چاندی کی کان کیسی ہوتی ہے؟ اندر خزانہ خزانہ بھرا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ میں سے جتنے لوگ ہیں، جتنے انسانیاں موجود ہیں، ان سب کے اندر خوبیاں بہت ہیں، وہ خوبیوں کی کانیں ہیں، ہر کسی کے اندر خوبی ہے، اور ان خوبیوں کا اظہار رمضان کے اندر ہو چکا ہے. وہ ساری خوبیاں آپ کو رمضان میں نظر آ رہی ہیں. رمضان میں آپ زبان کو کنٹرول کرتے ہیں، رمضان میں آپ اپنی شہوتوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے اندر آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے رمضان میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اچھا ابھی منہ نہ لگو میرے، روزے کے بعد میرا روزہ ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ عام دنوں میں تو آپ برداشت ہی نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب آپ میں برداشت کرنے کی صلاحیت موجود تھی، آپ برداشت کر سکتے تھے. تبھی تو آپ رمضان میں کہہ رہے ہیں کہ یار میرا روزہ ہے بھائی جان، میں گالی نہیں دے سکتا، میری زبان خراب نہ کرو. اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے برداشت کرنے کی. جب صلاحیت موجود ہے، اب اس صلاحیت کو نکھارنے کی ضرورت ہے. اب جو کان ہوتی نا، کان کے اندر خزانے تو موجود ہیں، سونے کی کان ہوتی ہے، اس کے اندر سونا موجود ہے، لیکن وہ سونا اس کان کے اندر چمکدار شکل کے اندر نہیں ہوتا. کہ آپ کہیں نا کہ جس طرح آپ کے ہاتھ میں سونا آتا ہے اس طرح تو نہیں ہوتا، کیچڑ اور مٹی کی طرح کا سونا ہوتا ہے سارا کا سارا. وہ تو وہاں سے نکالا جاتا ہے، پھر اس کو کسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے آپ کے سامنے جو را فارم کا سونا ہوتا ہے وہ تو کیچڑ ہے، مٹی ہے، نرم ہے، سافٹ، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا اس کا. وہ اس کے اندر یہ چمک دمک نہیں ہوتی جو آپ کو نظر آتی ہے. تو طرح طرح کی پالشیں کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن رمضان کے اندر بھی آپ وہی کان ہیں، لیکن وہ کان ہونے کے باوجود آپ کا سونا چمکتا ہے رمضان کے اندر. وہ چمکتا کیوں ہے؟ دو چیزوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کے دو سپورٹ سسٹمز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. کیا دو سپورٹ سسٹمز؟ آپ نا دو طرح سے آپ کو سہارا مل رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا ایک بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ شیطان کو بند کر دیتے ہیں.
دوسرا اللہ تعالیٰ ماحول کو سازگار بنا دیتے ہیں. یعنی جو رجال اللہ والا کام ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے کر دیتے ہیں کہ ماحول آپ کے لیے سازگار بننا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر نا ماحول کے ساتھ انسان چلنا شروع ہوتا ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے جا رہے ہیں لوگ مسجد جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں, حالانکہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے نا جو عام دنوں میں ہے. اچھا لوگ صدقہ کریں میں بھی کر رہا ہوں, حالانکہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے جو پورا سال ہے. اچھا لوگ جو ہیں وہ لوگ کو خیر آج یوں بیٹھ گئے نا, آپ لوگ وقت نکال کے بیٹھ گئے, ابھی سارا سال بھی تو یہ کام ہوتے ہوں گے, لیکن رمضان کے اندر سارے کرے تو میں نے بھی کر لیا. تو اللہ ماحول کو آپ کے لیے سازگار بنا دیتے ہیں. دوسرا اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ شیطان کو بند کر دیتے ہیں. اب شیطان جو حملے آپ کے اوپر پورا سال آرام سے کر رہا ہوتا ہے, شیطان کو وہ اختیار حاصل نہیں ہوتا رمضان کے اندر, تو یہ دو سپورٹ سسٹم اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. ان دو سپورٹ سسٹم جو رمضان کے اندر تو آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, یہ رمضان کے بعد آپ کو خود ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں. اتنا فرق ہے صرف, اس کے بعد وہ بٹن آپ کو خود دبانا پڑتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی دبایا ہوا ہے, آپ کو خود بعد میں دبانا پڑے گا, بس یہ فرق ہے. اب وہ ہوگا کیسے, ماحول بنے گا کیسے؟ میں نے قرآن کی آیت شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ یعنی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دو, آٹومیٹکلی تم فتنوں سے بچنا شروع ہو جاؤ گے. سب سے پہلی چیز اپنی کمپنی کو دیکھنا ہے, آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان خوشبو کی دکان پہ جائے نا, اور خوشبو والے کے پاس بیٹھے, تو وہ خوشبو نہ بھی خریدے, وہاں سے جب نکلتے تو مہک رہا ہوتا ہے. کیا مطلب, وہ اس نے تو خوشبو نہیں خریدی, لیکن وہ صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہکنا شروع ہو جاتا ہے. اور انسان کسی بھٹی پہ چلا جائے, آپ نے جا کے وہاں کوئی کام نہیں کیا, لیکن باہر نکل لوگ کہتے ہیں یار کہاں جلنے کی بو آ رہی, کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یار میں اصل میں وہ آگ کے قریب سے ہو کر آیا ہوں. حالانکہ آپ آگ میں جلے تو نہیں, لیکن قریب سے آنے کی وجہ سے اس کا اثر آپ کے اوپر آ رہا ہے. اس کو فارسی میں کہتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کنت, صحبت تالے کرا تالے کنت. یعنی اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے, بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. الانسان علی دین خلیلی, کہا جاتا ہے انسان اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے. یعنی اس کی کمپنی کیا ہے, وہ کس ماحول کے اندر اٹھ بیٹھ رہا ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اور آپ کس ماحول کے اندر بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا فتنوں کا زمانہ ہے, تو اس فتنوں سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ماحول اپنا درست کرنا شروع کر دیں. اچھا مسئلہ ہی نا ہر جگہ کے اوپر آپ کو ماحول دستیاب نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں نہ رہتے ہوں, کسی اور ملک میں جا کے کام کر رہے ہو, یا پاکستان میں رہتے بھی ہیں تو کسی ایسے ماحول کے اندر جانا پڑ رہا ہے. اب نوجوان یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں, یونیورسٹی میں سازگار ماحول نہیں ہوتا. میں بڑے یعنی افسوس سے کہنا پڑے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ یونیورسٹی کا ماحول سازگار نہیں ہے. اب اس سازگار ماحول کے اندر سے وہ ان برے اثرات سے بچے, اس لیے اس کو آلٹرنیٹیولی کسی اچھے ماحول کے اندر بیٹھنا پڑے گا, اس کو بیٹھنا پڑے گا, تب جا کے وہ ان اثرات سے نکل سکے گا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہندوستان کے, وہ نا حالانکہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے لوگوں کے پاس, لیکن جب وہاں سے واپس آتے تھے نا تو واپس آ کے اکثر اعتکاف کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اعتکاف میں اس لیے کرتا ہوں کہ عام لوگوں سے بھی جب کثرت سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کا بھی اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر ایک کدورت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کدورت کو صاف کرنے کے لیے میں اعتکاف کرتا ہوں کہ یار میرا دل کم از کم اللہ اور میرے درمیان کا جو رابطہ ہے نا, کہ وہ لوگوں کی وجہ سے کمزور نہ پڑ جائے. تو کہتے ہیں عام لوگوں سے ملنے کی وجہ کے بعد میں یہ اعتکاف کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے اس کی وجہ سے کدورت محسوس ہوتی ہے. اب مسئلہ ہے کہ ہماری تو کدورتیں بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی نا. وہ مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک بچے کی شادی ہوگی ایک گھر کے اندر. جب وہ شادی ہوئی تو اس گھر میں بھینسیں پلی ہوئی تھیں. پہلے دن جیسے کو فلا اتنی بدبو میں کیسے رہوں گی یہاں پہ. تھوڑے دن, ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, کچھ دن گزرنے کے بعد جب سے میں اس گھر میں یہاں سے تو بدبو ختم ہی ہو گئی ہے. ویسے بدبو ختم نہیں, اس کی ناک کو عادت ہو گئی تھی. بدبو تو اپنی جگہ موجود تھی. ہماری قدورتوں کا مسئلہ یہ کہ قدورتیں موجود ہیں, لیکن وہ قدورتیں محسوس ہی نہیں ہوتی اب ہمیں. وہ اتنی عام ہوگی کہ ہمیں محسوس ہی نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, ایسی بو آتی ہے کہ فرشتے دور بھاگتے ہیں اس سے. ہمارے ہاں تو کمی کو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی, کیونکہ ہر جگہ ہی متعفن ہے. تو اب یہ ماحول تو ایسا ہے, لیکن اس ماحول سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے خود ایک ماحول بنانا پڑے گا. اس ماحول کے مقابلے میں ایک ماحول بنانا پڑے گا. وہ بنے گا کیسے؟ وہ تب بنے گا جب میں داعی بنوں گا, جب میں ایکٹیوسٹ بنوں گا, جب میں فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنی دینی اقدار کی اہمیت کو سمجھوں گا. اس کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم داعی نہیں ہیں, ہم ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ہم ہر جگہ کے اوپر اپنے دین کے بارے میں شرمندہ ہوتے ہیں. ہم شرمندگی میں یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو ہے نہیں, یہ سب کو پتہ ہے باتیں کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان جو ہے نا, وہ اگر دیندار ہونا شروع ہو جائے اس کو بہت ساری چیزوں پہ شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. بچے کو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ بچے کو ٹراؤزر شرٹ پہنا کے بھیجیں گے نا کہیں, وہ بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہوگا. آپ اس کو 3 پیس سوٹ پہنا کے بھیجیں گے, بہت کانفیڈنٹ ہوگا. آپ اس کو شلوار قمیض پہنا دیں, اوپر خوبصورت سا ویسٹ کوٹ بھی پہنا دیں, سر پہ ایک ٹوپی پہنا دیں, کہ نہیں مجھے شرم آ رہی ہے, میں جا نہیں سکتا, میں دوستوں کے سامنے جاؤں گا کیسے کہیں گے, وہ کیا کہیں گے مجھے.
ٹوپی پہن کے میں مولوی مولوی لگوں گا نا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور مثال, یہ مثال میرے ذہن میں ویسے کل پرسوں میں بیٹھا ہوا تو میرے ذہن کی طرح مثال آ گئی کہ ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. ٹھیک, ایک بندہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے روزانہ شام کو, اپنی 2 بکرے ساتھ لیتا ہے اور وہ گلی کے اندر چکر لگاتا ہے اور گھاس کھلاتا ہے. اچھا ایک یہ والا بندہ ہے, اور ایک بندہ وہ ہے, اس بندے کو نا لوگ کہیں گے یار تم چرواہے بن گئے ہو, کیا کرو, اس کو بھی تھوڑا تھوڑا نا محسوس ہو رہا ہوگا کچھ کم تر کم تر. اچھا یہی بندہ جو ہے نا گھر سے نکلتا ہے شام کو, کتا ہوتا ہے, ہاتھ میں رسی پکڑی ہوتی ہے اور واک کر رہا ہوتا ہے, اور سارے بڑا یو اور بڑا اپ ٹو ڈیٹ قسم کا آدمی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اقدار میں کمزوری ہے کہیں نہ کہیں. آپ کو وہ چیز جو مغرب سے آتی ہے آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہی چیز جب آپ کے پاس اپنی شریعت کی طرف سے آتی ہے آپ کے وہ ویلیوز کمزور ہوگی نا, ریلیجیس ویلیوز جسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ کمزور ہوگی, وہ اتنی کمزور ہوگی کہ آپ کو شرم آنا شروع ہوگی اس کے اوپر. ہمارا بچہ اگر اردو بولے نا تو اردو بولتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی ہچکچاہٹ اور کوئی, لیکن اگر وہ انگریزی کے 2-4 الفاظ کہیں پہ بولتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بندہ تھا وہ انگلینڈ سے واپس ہو کر آیا تو کسی نے اس سے پوچھا وہاں کے لوگ کیسے, کا بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں کو تو بچہ بچہ انگریزی بولتا تھا. مسئلہ ہے وہاں تو بچہ بچہ انگریزی بولے گا, زبان ہی ان کی انگریزی ہے. تو انگریزی کوئی معیار تھوڑی تھا آپ کی کوالیفیکیشن کا, وہ تو ایک زبان تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ جو مروبیت ہے, وہ مروبیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر جگہ کے اوپر اپنی مذہبی ویلیوز کے اوپر بیک فٹ کے اوپر ہیں. آپ کسی بچہ کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ بہت ہچکچاتا ہے کہ سر کو کہتے ہوئے یا ٹیچر کو کہتے ہوئے سر نماز کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا, اگر آپ کچھ دیر مجھے ٹائم دے میں نماز پڑھ کے آنا چاہتا ہوں. اس کو پتہ ہے اگر میں نے یہ بات کہی تو یہ جو باقی 10 20 15 20 بیٹھے ہیں میرے ساتھ یہ تو کہہ نہیں رہے, یہ کہیں گے اچھا بڑا مولوی ہے یار, بہت مولوی صاحب ہو گئے ہو. اب وہ اس مولوی کے ٹائٹل سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار مجھے لوگ مولوی کہہ دیں گے, کوئی صوفی کہہ دے گا, کچھ کہہ دے گا. اس کا مطلب آپ کی ریلیجیس ویلیوز بہت کمزور ہیں. صحابہ کے ہاں مذہبی اقدار بہت مضبوط تھیں, اتنی مضبوط اقدار تھیں کہ جب وہ غیر کے سامنے جاتے تھے نا تو جا کے ان کو چیلنج کیا کرتے تھے. وہ ان کی تہذیب کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے, ان کی تہذیب کو تھوکتے تھے اس کے اوپر. اتنا ان کو میں اس بات کے اوپر اس بات کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ لباس یا وہ تو شرعی حدود اپنی جگہ موجود ہے. میں صرف ایک فکر کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ, ایک ذہن کی فکر کیا ہے. یعنی انگریزی بولنا کوئی حرام نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, بلکہ بہت سارے مواقع کے اوپر تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے مستحب بھی ہو جائے کہ جہاں پہ آپ ان اغراض کے لیے اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ بات نہیں, میں صرف اس فکر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس فکر کی وجہ سے آپ بیک فٹ کے اوپر اگر آپ دائی نہیں بنتے, جس کی وجہ سے آپ ماحول بنا نہیں پاتے, آپ ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں. میں اس فکر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں صرف کہ وہ فکر کیا آپ کو کہہ رہی ہے. وہ فکر کیا کہ اب صحابہ رضی اللہ عنہ کی فکر یہ تھی, وہ جہاں جاتے تھے نا اپنے پھٹے پرانا لباس بھی اگر ان کا ہوتا تھا, پیوند لگا ہوا لباس, لیکن سر فخر سے بلند ہوتا تھا. وہ اس سے مرعوب نہیں ہوا کرتے تھے. فتنوں سے بچنے کا سب سے پہلا گر ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم مؤثر بنیں گے, متاثر نہیں بنیں گے. لوگ ہم سے متاثر ہوں گے, ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے. اور اس کے واقعات بہت سارے موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں. ایک دفعہ ایک صحابی تھے, رستم نے نا ان کے لیے دربار لگایا. اب ان کو جب بلایا, کیونکہ ہمارے ہاں ڈپلومیسی کے اندر خاص طور سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آنے والا جو آپ ہمارے وزرائے خارجہ جاتے ہیں نا کہیں, تو وزیر خارجہ جس جگہ کے اوپر ہے وہ اتنی خوبصورت اور اس طرح کی بنائی جاتی ہے کہ بندہ آتے ہی مرعوب ہو جاتا ہے. کہتے یار میں بات ہی کیا کروں, میری اوقات ہی کیا ہوگی, اتنی بڑی جگہ کے اوپر بڑی شاہانہ قسم کی جگہ بنائی جاتی ہے. تو رستم نے بھی ایسے ہی کیا, ان کو بلانے سے پہلے بہت قیمتی قالین اور بڑی زبردست قسم کی جگہ بنائی کہ جب وہ آئیں گے تو یہ عرب کے بدو لوگ ہیں, یہاں کے متاثر ہو جائیں گے, بات ہی نہیں کر سکیں گے. وہ جیسے ہی داخل ہوئے نا تو انہوں نے دیکھا قالین ہے, انہیں اپنی تلوار نکالی یا نیزہ جو بھی تھا, اس کو مارا ٹک, وہ قالین پھٹ گیا. تھوڑا سا آگے کہ پھر مارا ٹک, پھٹ گیا. اب قالین پھاڑنا مقصود نہیں تھا, مقصود یہ بتانا تھا کہ تمہاری اس تہذیب کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے, تم اس چیز کو ہمارے یہاں ہمیں مروب کرنا چاہتے دنیا سے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے یہاں. آگے جاتے جاتے جب اس کے سامنے گئے نا, اس سے کہا کہ تم اوپر کیوں بیٹھے ہو, اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو یا تو مجھے بھی اوپر بلاؤ, میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا, یا تم اتر کے نیچے آؤ. اس طرح بات نہیں کرنے لگے ہم. اب یہ کیا تھا, یہ اس میں اپنی اقدار کے اوپر فخر تھا. ایک صحابی تھے حضرت معقل ابن سنان رضی اللہ عنہ تھے, تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا کھانا کھاتے کھاتے. اب جب لقمہ اٹھان لوگوں نے کیا کر رہے ہیں, بہت سویلائزڈ قسم کے لوگ ہیں, سو کالڈ سویلائزڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے لقمہ کیسے اٹھائیں گے اب دسترخوان سے اوپر. تو ہیں ان کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں, میں ان لوگوں کی وجہ سے سنت چھوڑ دوں, ایسی کی تیسی ان کی, یعنی یہ تو میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا, یعنی ان کی وجہ سے میں چھوڑ دوں, کیونکہ ان کو اپنی اقدار کے اوپر فخر اتنا زیادہ تھا, اتنا فخر تھا. مسئلہ یہ کہ ہم کیونکہ پیسو ہو گئے نا, بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہے, ایکٹیوسٹ نہیں رہے, تو اس کی وجہ سے ہم ہر وقت بیک فٹ کے اوپر آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس فتنے کے زمانے سے نکل نہیں سکتے. اس لیے یہاں پہ نا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دوبارہ, ماحول بنانا پڑے گا, ماحول خود بنانا پڑے گا, اپنے بچوں کو ماحول بنا کے دینا پڑے گا. آپ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کریں گے نا, کہیں پہ آپ گئے, مثال کے طور پہ
آپ ایک ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے چلے گئے، میں صرف یہ عرض کروں کہ آپ ماحول بناتے کیسے ہیں. وہاں پہ گئے، وہاں پہ میوزک لگا ہوا تھا، اب ظاہر کھانا تو آپ کھانے گئے تھے، اس کے علاوہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی، تو آپ نے جا کے اس ریسٹورینٹ کے مینیجر سے کہا کہ یار ہم میوزک بند کر دو، ہم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، یا آپ نے کہہ دیا کہ یار میوزک بند کر دو. اتنی بات ہی آپ نے کر دی نا. اب اس سے ہوگا کہ وہ بند کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو بات کی بات ہے، یا آپ کو نہیں پتا، کبھی کر بھی دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کر رہے ہوتے، اس کا تجربہ ہوا ہے. تو لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کا بچہ بیٹھا ہے نا، وہ سمجھ جائے گا یار میرے ابا نے یہ کیا تھا، میرے ابا جب گئے تھے نا انہوں نے وہاں پہ جا کر تو میوزک بند کرو. اگلی دفعہ جب آپ کسی ریسٹورینٹ پہ جائیں گے نا، آپ کمزور پڑ رہے ہوں گے، کہتے ہیں آپ کا بیٹا آپ سے کہ بابا ادھر میوزک کا تو کہہ دیں، میوزک تو بند کر دیں. اچھا پھر آپ کو حوصلہ ملنا شروع ہو. اب کیا، اب یہ ماحول بننا شروع ہو رہا ہے، ماحول بننا شروع ہو رہا ہے. جب ایک خاندان کے اندر جو پہلا بندہ تھوڑا سا دین کی طرف آنا شروع ہوتا ہے نا، اس کو آئسولیشن سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے. وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، سارا خاندان ایک طرف ہے، شادی ہوتی ہے وہ مکس گیدرنگ کرتے ہیں، میں سیگریگیشن والے کہتا ہوں تو وہ میری بات نہیں مانتے، میں جا نہیں پا رہا ہوتا، تو بہت پریشان ہوتا ہے نا وہ اکیلا. لیکن ود دا ٹائم کیا ہوتا ہے، جب وہ آہستہ آہستہ اس کی پوری ایک فیملی بننا شروع ہوتی ہے نا، تو آئسولیشن جو ہے وہ ایک ماحول اور ایک انوائرمنٹ میں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ان کا اپنا ایک ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. تو الانسان ابن البیئہ، انسان اپنے ماحول کا بیٹا ہے، جیسا ماحول بنائے گا ویسا انسان بننا شروع ہو جائے گا. تو فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کی کمپنی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور وہ ماحول بنتا کیسے؟ اس کے لیے آپ کو دعوت دینی پڑے گی، ہر جگہ دائی بننا پڑے گا. میں اپنی بات کروں گا، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا پڑے گا، بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا پڑے گا کہ بھرے ہوئے ریسٹورینٹ کے اندر نماز کا وقت ہو جائے اور میرا بچہ اٹھ کے کہے کہ میں اذان دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو شرم نہ آئے اس بات کے اوپر. یہ کانفیڈنس بچے میں ڈالنا پڑے گا، یہ کانفیڈنس اپنے معاشرے میں عمومی طور پہ پیدا کرنا پڑے گا کہ آپ راستے میں کھڑے ہو کے سائڈ پہ نماز پڑھیں، جماعت کرائیں، تو کسی کو شرم نہ آئے اس بات کے اوپر. یہ جب حوصلہ، لیکن حوصلہ پیدا دعوت سے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ہر جگہ دعوت دینی پڑے گی. اچھا دعوت دینے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ایکٹیویزم کی میں بات کروں، بس میں 5 منٹ اور لیتا ہوں آپ کے. ایکٹیویزم کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، ایکٹیویزم سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آگے نکلتے ہیں تو دوسری طاقت خود ہی پیچھے چلی جاتی ہے. جب آپ آگے نکلتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میں بات کروں، میں مسلمان ہوں، اگلے لوگ خود پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ پیچھے ہوتے ہیں تو وہ آگے آ جاتے ہیں. اب آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے آگے ہونا ہے یا ان کو آگے کرنا ہے، اپنی معاشرت، اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے مزاج کو آگے کرنا ہے یا ان کے مزاج کو ایبزارب کرنا ہے اپنے اندر. یہ آپ کو سب خود فیصلہ کرنا پڑے گا اس وقت. اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر اس بات کو غور کرنا پڑتا ہے. اپنے چلنے پھرنے کے اندر، گفتگو کے اندر، سلیقہ کیا ہے، ہمارے گھر کا کلچر کیا ہے، گھر کا معاشرہ کیا بن رہا ہے، گھر کے اندر عادات و اطوار کس طرح کی بن رہی ہیں. آپ ایک بچہ ہے نا، بچہ میں یہ بات عرض کروں سر کہ ایک بچہ ہے جب وہ شلوار قمیض پہن کے آتا ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے بچہ ہے نا، ٹراؤزر شرٹ بھی پہن لیتا ہے، وہ اس نے کھیلنا کودنا بھی ہے تو اس کو ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی، پھر اسکول میں جا بھی رہے، اسکول میں یونیفارمز بھی ہیں اس کے سارے ہیں. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کا حوصلہ بڑھا کیسے سکتے ہیں. جب وہ بچہ آیا آپ کے پاس شلوار قمیض پہن کے، سر پہ اس نے ٹوپی پہنی تھی، آپ نے دیکھا پوتا ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے آپ کا، کتنے اچھے لگ رہے ہو تم، ماشاء اللہ اتنے زبردست لگ رہے ہو تم، اتنے نیک اور اتنے پیارے لگ رہے ہو. جب آپ نے اس کو یہ کہا نا، اس کے ذہن کے لاشعور کے اندر آٹومیٹکلی چیز آ رہی ہے کہ یار یہ والا لباس جو ہے نا یہ اچھا ہے، یہ والا لباس اچھا ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ جس دن وہ شلوار قمیض پہن کے آتا ہے کہتے یار اللہ چینج کر کے آؤ یار، ہم آج شادی پہ جا رہے ہیں، یہ پہن کے جاؤ گے شادی پہ. تو اس کے لاشعور کے اندر کیا آتا ہے؟ یار یہ لباس تو ذرا سیکنڈری درجے کا ہے، یہ لباس فارمل جگہوں پہ نہیں پہنا جا سکتا. اب آٹومیٹکلی اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اس چیز کے اوپر. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ آئندہ ہر جگہ کے اوپر آپ سے یہی فرمائش کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ یہی فرمائش کر رہا ہوتا ہے. اب یہ سافٹلی بچوں کے اندر احساس کہتری پیدا کر دیا جاتا ہے. احساس کہتری کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ بچے کو بار بار ایک چیز کے اوپر ٹونٹ کرتے ہیں، ایک چیز کے اوپر ٹونٹ کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں ایک ہی چیز کے اوپر، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس مجرمانہ ذہنیت سے وہ واقعی مجرم بن جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کی اپنی اقدار بہت کمزور ہوتی ہیں. اس لیے آپ کو ان اقدار کو سمجھنا سمجھانا پڑے گا، اپنے ان اقدار کو سنبھالنا پڑے گا، اپنے بچوں کی فکر کرنی پڑے گی، ماحول کو بنانا پڑے گا. اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے. ہم نا ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جب گناہ کا موقع آتا ہے ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے ایک حوصلہ دیتے ہیں، بس اب کی بار کر لوں آئندہ نہیں کروں گا، ایک دفعہ کر لو نا بس آئندہ نہیں کروں گا. اب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، اسٹوریز آ رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. جب ایک آتی کہتے بس یہ والی دیکھ لوں، آگے نہیں دیکھوں گا یار، یہ تو ٹھیک ہے یہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے، لیکن آپ کہتے اس کو دیکھ لوں آئندہ آگے نہیں دیکھوں گا. وہ جب ایک کو دیکھتے ہیں نا، وہ اگلی کو لے کر آتی ہے، وہ اگلی کو لے کر آتی ہے، وہ اگلی کو لے کر آتی ہے. ہر گناہ کرنے سے اگلے گناہ کا جو دائیا ہوتا ہے نا، اندر جو خواہش ہوتی ہے وہ اور مضبوط ہوتی ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی. وہ کمزور صرف تب ہوگی اگر آپ نیکی کے جذبے کو مضبوط کر لیں گے. جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں نا، تو جب آپ کے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اس چوٹ پڑنے سے جو آپ کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ نیکی کے اوپر آتے ہیں.
اس کی وجہ سے آپ نیکی کے اوپر آتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس نظروں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اس کو ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرمائیں گے جس کو محسوس کرے گا. اب نظر کی حفاظت کرنے سے حلاوت ملتی ہے. اب نظر کی حفاظت کرنا صبر ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ایک بچہ ملا، چھوٹا بچہ، یعنی بڑی عجیب بات. مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب وہ آپ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہ دیکھا کرو. ہم نہیں دیکھتے، ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. بڑی کھول کے، چھوٹا سا بچہ تھا، میں خیال سے 14 سال 13-14 سال اس کی عمر ہوگی. مجھے کہا آپ کے تو نہیں دیکھو، میں ڈپریشن ہوتے نہ دیکھ کے. اب واقعی میں بات سچ ہے، اس نے بڑی کھول کے بات کی. اس میں دل کی بات اس بچے نے کی سب کے سامنے آ کے. لیکن بات یہ جہاں آپ صبر کرتے ہو، صبر کرتے ہو، اس صبر کرنے کے نتیجے میں واقعی میں ایسا ہوتا ہے ابتداءً آزمائش آتی ہے، پھر آزمائش کے بعد اللہ اس پہ استقامت عطا فرماتے ہیں. آزمائش پر استقامت آتی ہے. تو اس لیے استقامت کے لیے ماحول بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے. بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طاقت دیں گے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے کہ آپ بڑے گناہوں سے بچ سکیں. اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے ایاکم ومحقرات الذنوب، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے بچا کرو. چھوٹے گناہ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. چھوٹے جس کو آپ کہتے ہیں نا بس یہ چھوٹا سا ہی تو ہے، تحسبونہ حینا، تم سمجھتے ہو تھوڑا ہے، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے وہ. اسی چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے. چھوٹے گناہ کچھ چھوٹا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. ختم ہوگی بات ہی ختم ہوگی. کوئی گناہ چھوٹا ہے ہی نہیں. گناہ کبیرہ صغیرہ ہماری اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے. اللہ کی طرف سے کبیرہ صغیرہ کی تقسیم ایسی نہیں آئی ہے. یہ ہم نے کسی بنیاد کے اوپر فقہاء نے تقسیم بنائی ہے. لیکن ہر گناہ بڑا ہے. کیوں؟ زہر تو زہر ہے نا، تھوڑا ہو زیادہ ہو، زیادہ انٹینسٹی والا ہو چھوٹی تھوڑی انٹینسٹی والا ہو، زہر تو زہر ہی ہے. تو اس زہر سے بچنا ہے، اس زہر کو اپنانا نہیں. سے جو خاص طور پر ساتھ یہاں پہ اعتکاف بیٹھے نا، اللہ نے آپ کو 10 دن کے اندر یا 9 دن یا 10 دن، اللہ کرے 10 دن ہی مل جائیں آپ کو. رمضان کو تو زیادہ کی دعا کرنی چاہیے نا، کہ آپ کو اگر یہ 10 دن ملتے ہیں اعتکاف کے، ان میں آپ کے اندر آٹومیٹکلی ایک پاور آئی ہے، ایک طاقت آپ کے اندر آ گئی ہے. اس طاقت کو آپ یہاں سے باہر لے کے جب جائیں گے، اگر آپ نے ماحول نہ بنایا تو اس کو ختم ہونے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا. مثال دیتا ہوں، ایک مثال دی جاتی ہے کہ دودھ ہوتا ہے نا، دودھ کو آپ پانی میں ڈالیں کیا ہوگا؟ فوراً ختم ہو جائے گا. چلتا ہوا پانی ہے، آپ نے ڈالا دودھ اس کے اندر، یہاں سے کہ فوراً آگے پانی پانی ہو گیا، ختم ہوگی بات. اچھا اسی دودھ کو تھوڑا سا رگڑتے ہیں آپ تو اس میں سے نکلتی دہی. ٹھیک. اچھا وہ دہی جب آپ نے بہوگی تھوڑی سی گاڑی دہی ہوگی، آپ نے دہی جما لی ہے، اس کی ٹائم گزارا. اب اس دہی کو آپ نے ڈالا اس پانی کے اندر تو تھوڑی دیر تک وہ ٹکے گی اس کے اوپر، تھوڑا سا آگے جا کے پھر ختم ہو جائے گی. اچھا پھر آپ نے اس پہ تھوڑا سا مزید محنت کی، رگڑا لگایا اس کو تھوڑا سا، اور آپ کے پاس آ گیا گھی. اچھا وہ جو گھی ہے نا، جب اس کو پانی میں ڈالیں گے، اب وہ دہی کی نسبت ذرا زیادہ دیر تک اپنے آپ کو باقی رکھ سکے گا. آگے جا کے پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. تھوڑا سا اور رگڑا آپ نے تو آخر میں آپ کے پاس آ گیا مکھن. اب جو مکھن کی ٹکیاں نا، جب یہ سخت ہو جاتی ہے تو پھر یہ پتھر بن جاتی ہے. پھر ڈال دیں اس کو پانی کے اندر، پھر یہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی، پتہ نہیں کہیں جا کے ختم ہوگی، جا کے ختم ہوگی، یہ چلتی رہے گی پانی کے اندر. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 10 دن کے اندر پتہ نہیں دودھ کے مرحلے پہ آئیں گے یا دہی کے مرحلے پہ آئیں گے یا گھی کے مرحلے پہ آئیں گے، ہمیں نہیں پتہ. اگر یہاں سے نکل کے اس ماحول کے اندر جا کے ہم نے کہا ہم سے بہادر تو ہے ہی کوئی نہیں، اور پہنچ گئے سیدھا اس ماحول کے اندر ڈائریکٹ، تو پھر ہو سکتا ہے اب دودھ ہے یا دہی ہے یا گھی ہے جو بھی ہے، اس کے ساتھ اب کچھ عرصے بعد وہاں پہ فوراً پانی کا پانی ہو جائے گا سارا کا سارا. لیکن اگر آپ اپنی حفاظت کرتے رہیں گے اور جب تک مکھن نہیں بن جاتے، اور اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی کہ مکھن بن گیا ہوں، یا پھسلن ہوتی ہے وہ ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، تو اس لیے اعتماد نہیں کرنا. لیکن جب مضبوط ہو جائیں پھر اس کے بعد دیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کو وہ حلاوت دیں گے. اب بھرے مجمع کے اندر ہوں گے، سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہوں گے، آپ کہہ کہ میں تو فرما برداری کروں گا. پورے آفس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں نے تو پڑھنی اذان دے کے نماز. پورے آفس کے اندر کوئی روزہ خدا نہ خواستہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، میں نے تو رکھنا ہی ہے، میں نے تو یہ کام کرنا ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھے بتایا. پھر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، پھر جا کے اس پر فتن زمانے کے فتنوں سے آپ بچ سکتے ہیں. میں بات کو سمرائز کر دوں، اگر پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ فتنے کوئی آج نئے نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ ہم بہت اسپیشل ہیں. نہیں، ہم اسپیشل نہیں، ہم بھی عام ہی لوگ ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ ہم ماحول کو بنائیں گے. ماحول کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ماحول بنے گا کیسے؟ کیونکہ ماحول ہوتا ہے رجال اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو ماحول ملتا ہے. یا پھر آپ داعی بنیں گے، ہر جگہ کے اوپر دعوت دیں گے تاکہ آپ مؤثر بنیں، آپ متاثر نہ بنیں. آپ ماحول کو اپنے اندر جذب نہ کریں، ماحول آپ کو جذب کرو اپنے اندر. تو اس کے لیے آپ کو ہر جگہ داعی بننا پڑے گا، ایکٹیوسٹ بننا پڑے گا، خود بھی بننا ہے، بچوں کو بھی بنانا ہے. جب آپ دوسروں پہ اثر ڈالنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی دوسروں کے اثر سے آپ محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گے. آخری بات میں نے عرض کی، شیطان کے جو چھوٹے چھوٹے داؤ ہیں، چھوٹے چھوٹے داؤ، ان سے بچنا شروع کرنا ہے. چھوٹے داؤ کے اوپر اگر آپ چلنا، آپ نے کہا یار یہ تو چھوٹا ہی ہے نا، وہ چھوٹا بڑے کو لے کر آئے گا، اس سے بڑے کو لے کر آئے گا، اس سے بڑے کو لے کر آئے گا، نتیجہ آخر میں انسان آ کے بالکل ختم ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا. اور اس لیے اپنے آپ کو یہاں سے نکلنے کے بعد، اعتکاف سے نکلنے کے بعد، اپنے آپ کو فوراً کسی ماحول میں نہیں ڈال دینا، برے ماحول کے اندر. اپنی ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے کنیکشن بنا کے رکھنا ہے تاکہ کہیں سے بیٹری چارج بھی ہوتی رہے، ورنہ ساری ختم ہو جائے گی، چارجنگ کہیں سے آئے گی نہیں.
تو کوئی نہ کوئی نا آپ کی ان پٹ بھی ہونی چاہیے، آؤٹ پٹ جہاں نکل رہی نکلتی رہے، لیکن ان پٹ کی بھی کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے، کوئی اللہ والوں کی صحبت ہو، کوئی نیک مجالس ہوں جس کے اندر آپ کو اٹھنا بیٹھنا لگا رہے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو خاص طور سے ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کو جیسے اس کا حق ہے ویسے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کی سکینت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے، اے اللہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہمیں وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ طاقت عطا فرما دیجئے جس سے آپ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، اے اللہ ہمیں وہ ہمت اور طاقت عطا فرما دیجئے جس سے آپ کی نافرمانی سے بچا جا سکتا ہے، اے اللہ آپ ہمارے حامی و ناصر بن جائیے، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ کفر کے مقابلے میں یک جان، یک جسم، یک وجود بنا دیجئے، اے اللہ غیرت اور حمیت عطا فرما دیجئے، فرد کو فرد کی ذمہ داری، ریاست کو ریاست کی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر کسی کو اپنا کردار پوری طرح نبھانے کی، ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، غیب سے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ مقروض ہیں، قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ بے روزگار ہیں، حلال روزگار برکت والا ان کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، عافیتوں والے، برکتوں والے، محبتوں والے رشتے ان کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجئے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیجئے، اے اللہ ہمیں دعا کرنا بھی سکھا دیجئے، ہمیں دعا کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو اچھی عادات، جو اچھے اعمال ہم نے رمضان میں شروع کیے پورا سال استقامت سے ان کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، جن گناہوں سے بچنے کے ہم نے ارادے کیے، نیتیں کی، یا عملی طور پر ان سے ہم رمضان کے اندر بچے رہے، اللہ سارا سال ساری زندگی ان گناہوں سے ہم بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما دیجئے، اے اللہ مدد و نصرت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ حاضرین مجلس میں سے جس دل کے اندر جو جائز حاجت ہے، جائز مقصد ہے، کوئی دعا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے کہنا چاہتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آسانی فرما دے، اے اللہ آسانی، اے اللہ آسانی، ہم سب کو خیر کی رجائے میں شر کی تعالیٰ بنا دے، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔